السلام علیکم۔ میں نے صبح یوٹیوب پہ مولانا الیاس محمد دامت برکاتہم العالیہ کا بیان سنا ہے، میرے قابل احترام ہیں، اور جس سے بندہ جو ہے ایک لفظ بھی سیکھ لے وہ استاد ہے۔ اگر با ادب ہے تو وہ استاد سمجھتا ہے، بے ادب ہے تو وہ نہیں سمجھتا۔ پوری کتابیں بھی پڑھ لے تو وہ اس کو استاد ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مؤدب بنائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور مولانا الیاس محمد صاحب نے صبح جو ہے فاتحہ خلف الامام پر بات کرتے ہوئے جو ہے بات چھیڑی ہے کہ معراج کی رات انبیاء علیہم السلام کو نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی مسجد اقصی میں۔ تو وہاں جب انہوں نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ غیر مقلد جو ہیں یہ بے ادب ہیں جب کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ جو انبیاء کی توہین کرتا ہے وہ سب سے بڑا بے ادب ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب یہ بھی بتا دیتے کہ وہ جو 2 رکعت پڑھی گئیں وہ ہمارے لیے فرض ہیں، سنت ہیں یا نوافل کا درجہ رکھتی ہیں، وہ ہمارے لیے کیا رکھتی ہیں، ہم اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں تو آپ دلیل دے سکتے ہیں، بالکل۔ جو آپ بات دلیل سے کرتے ہیں تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیوبندیوں میں علماء کرام میں سے جس نے دلائل سے بات شروع کی ہے، مناظرہ بھی کیا ہے، مناظرے بھی کیے ہیں، اور لیکن مناظر ہو کر دلائل سے جس نے بات کی ہے وہ پہلے شخص ہیں۔ بڑے علماء کی بات نہیں کرتا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ تو بڑے ہیں۔ اس کے بعد جو یہ 14ویں صدی کے علماء میں سے صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے دلائل سے بات کی ہے۔ میں سب کو سنتا ہوں، سب کی تقاریر سنتا ہوں، اٹکل پچو مارتے ہیں، عقلی دلائل دیتے ہیں، نقلی جو ہے کم بتاتے ہیں، عقلی زیادہ بتاتے ہیں۔ تو آپ کی بات جو ہے کھوپڑی اور بیجے میں اترتی ہے، کیونکہ آپ دلیل کے ساتھ جو ہے عقلی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں بھی سمجھا دیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ اگر ہمارے لیے فرض ہے تو ہم یہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا کہ خود ہی کہا کہ جب سورۃ فاتحہ اس وقت اتری ہی نہیں، انہوں نے پڑھی ہی نہیں، تو ہم نہیں پڑھتے تو ہاں وہ مجرم نہیں تو ہم کیسے مجرم؟ ان کی نماز ہو گئی، ہماری کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب ایک چیز کسی کے اوپر لاگو نہیں ہوتی، جب کوئی احکام اترا ہی نہیں، تب جو ہے شراب کی حرمت جب تک نہیں آئی تو صحابہ کرام کے پاس جو ہے شراب کافی مقدار میں پڑی ہوئی تھی، مٹکوں میں، مٹی کے مٹکوں میں، برتنوں میں پڑی ہوئی تھی۔ جب احکام اترا تب انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا۔ جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جو شخص میرے نبی کی آواز سے زیادہ آواز اونچی کرے گا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس نے جو ہے میرے نبی سے اونچی آواز کی اس کے اعمال تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو جو ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کو شعور ہی نہیں ہوگا کہ میرے اعمال ضائع ہوئے ہیں یا ہیں۔ تو تب یہ آیت جب نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قدرتاً آواز جو ہے بھاری تھی، تو وہ اپنے گھر میں جو ہے بیٹھ گئے جم کر۔ نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنا کیا کہ وہ ساتھی نظر نہیں آتا۔ کہا کہ جب سے یہ آیت اتری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے ثابت بن قیس کی قدرتاً آواز جو ہے وہ بھاری ہے،
تو وہ گھر میں بیٹھ گئے ہیں، میری آواز اونچی ہے، میں ڈرتا ہوں لہذا کہ اللہ کے نبی سے میری آواز جو ہے اونچی ہے تو کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ تم آیا کرو، تیری قدرتاً آواز اونچی ہے، آپ پر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ وہ تو یہ ہے کہ جو انسان جان بوجھ کر جو ہے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے آواز اونچی کرے، قدرتاً آواز تو اس کی دھیمی ہو لیکن آواز اونچی اور سخت لہجے میں بات کرے، بے ادباً بات کرے، تو اس کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب تو آپ نے کہا کہ سورۃ فاتحہ اس وقت اتری ہی نہیں، جب اتری ہی نہیں تو قانون کیسے لاگو ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں؟ تو قانون تو تب لاگو ہوگا جب قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، احکام شریعت نازل ہو گئی، ہم اس پر عمل نہ کریں تب ہمارے اوپر جرم بنتا ہے۔ اب تو نہیں بنتا کہ جب اتری ہی نہیں ایک چیز جو ہے شریعت لاگو نہیں ہوئی تو ہم اس پر کیسے عمل کریں؟ تو میری مؤدبانہ گزارش ہے اللہ پاک آپ کو مزید دین اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہے میں اس بات کو جو ہے سوچتا ہوں کہ جب ایسے علماء جو مدلل گفتگو کرنے والے ہوں تو ایسی کچی باتیں کریں، تو اگر صحابہ کرام نے یہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ نبی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم اور امتی جس طرح صحابہ کرام انہوں نے کہیں پہ نماز پڑھی ہے، وہاں پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو ہے پھر یہ بات بھی ہے، آپ قرات کی نفی کرتے ہیں، فاتحہ کی نفی نہیں بتاتے، آپ مطلقاً جو ہے بتاتے ہیں کہ قرات کرنا منع ہے۔ تو قرات کرنا منع ہے تو پھر جب ہم کہتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں اس شخص کی جس نے سورۃ فاتحہ نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھی، تو آپ اس کی نفی دکھائیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ سورۃ فاتحہ جو ہے نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ ہم امام کے پیچھے وراء الامام، ہم امام کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بات یہ دیوبندی بھائی نکالتے ہیں کہ امام کے پیچھے پڑھنے کا جو ہے طریقہ نہیں تھا، تبھی تو انہوں نے پوچھا ہے، ٹھیک ہے تب پوچھا ہے تو آگے تو پھر مسئلہ سالو ہو گیا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ وراء الامام، کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے جی میں اپنے دل میں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے اقرأ بہا فی نفسک جو ہے پڑھ لیا کریں۔ تو پھر مسئلہ تو کھل گیا، وضاحت ہو گئی۔ تو اسی لیے اگر یہ مسئلہ کسی نے دیکھا ہو تو سعودی عربیہ سے جو سعودی حج کر کے آتے ہیں ان کے پاس قرآن پاک جو ہے مترجم اگر ہو تو تفسیر ہے، وہ شروع میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ مسئلہ، یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کو جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔